اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 7 بیان ہو چکے ہیں، آج 8واں بیان ہے، ایپیسوڈ 8۔ تو تمہید، تعریف اور تقوی کی فضیلت اور اس کے فوائد پہلے بیان ہو چکے ہیں، خاص طور پر ایپیسوڈ 1 اور 2 میں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کی احکام کے اندر ہے کہ اپنی زندگی گزارنی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کام کرو، نیکی کے یا جو بھی کام کہے وہ ٹھیک ہے وہ کرو، عبادات ہیں یا دوسرے اخلاقیات کی باتیں ہیں یا معاملات کی باتیں ہیں، تو وہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرو، اور جیسے جس چیز سے منع کیا ہے، وہ کوئی بھی بات ہے تو اس سے آدمی باز رہے، اس سے منع رہے، اس سے قریب جائے تو واپس آ جائے اس خوف سے، ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے اور مجھے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ تقوی ہے، اور بچنا، گناہوں سے بچتے رہنا، اگر کہیں کوئی کوتاہی، غلطی، گناہ ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے انسان، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، استغفار توبہ کر لے۔ تو یہ ہے متقین کی مختلف اس کے علاوہ اور باتیں بتائی ہیں، مگر اختصار کے ساتھ یہی ہے۔ تو فائدے تو بے شمار ہے، اس کے کاؤنٹ ہی کرنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یہ میں محبت کرتا ہوں جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے انسان کی، اپنی زندگی، اپنے فائدے کے بہت فائدے ہیں، ذہنی سکون ہوتا ہے، آدمی پریشانیوں سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے جو تقوی کرتے ہیں میں مدد کرتا ہوں، ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان میں مدد کرتا ہوں ان کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور گناہوں کی جو ہے وہ معافی ہوتی ہے اس سے، اور باقی دنیاوی معاملات میں بھی رزق میں کشادگی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آسانی پیدا کرتا ہوں، دنیا کے آخرت کے سب کام میں اللہ تعالیٰ پھر کارساز بن جاتا ہے اس بندی کا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو بہت فائدے ہیں، آپ گننے بیٹھے تو شاید گننا مشکل ہے، مگر مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گیا، یا جس نے راضی اللہ تعالیٰ کو کر لیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ آخرت جس کی اچھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو جنت کے باغوں کی۔ تو آج جن آیات کا بیان ہوگا وہ سورہ آل عمران کی ہیں۔ یہ سب آیات تقوی جہاں جہاں ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک جگہ اس کے کانٹیکسٹ، اس کے مفہوم، اس کے مضمون کے مطابق اس سے پہلے کیا آیات ہیں، اس سے بعد میں کیا آیات ہیں۔ تو یہ تو کوئی 150 سے زیادہ آیات ہیں جس میں تقوی یا متقین کا ذکر کیا گیا ہے، تو سب ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے ان میں سے زیادہ جتنی آیات کا بھی بیان ہو، کافی زیادہ پھر ایپیسوڈ ہوں گے، پوری آیات تو شاید نہ ہو سکے، مگر جتنی بھی بہت اہم مجھے لگی سلیکٹ کی تو وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو آج 115 آیت ہے سورہ آل عمران کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا۔ تو اس آیت سے پہلے جو ہے وہ بیان ہوا ہے اہل کتاب کا، کہ ان میں سب ہی نافرمان نہیں تھے، کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھتے تھے، اور وہ نیک کام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جو بھی ان کی اس وقت جو بھی کتاب تھی ان کی، تو سجدہ کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، یعنی نیکی کی وہ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، جو کہ ابھی ہمارا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام لے کے آئے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی صالحین ہے۔ جو صالحین کون ہیں، جو تعریفیں میں نے بتائی کہ وہ
کتاب یعنی اب قرآن جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور راہ راست پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پہ چلتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں جاگتے ہیں، سر بسجود رہتے ہیں، اور ایمان مضبوط کرتے رہتے ہیں اپنا، اور آخرت پہ ان کا ایمان پکا ہوتا ہے بہت مضبوط، اور وہ نیکی کا کام، نیکی کے جو کام ہے وہ ان کا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں وہ کرنے کا، اور برائی کے کام جو ہیں، بدی برائی گناہوں کے، تو ان سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں یا ان سے منع کرتے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہو، اور جو بھی نیک بلائی کے کام ہیں ان میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور برائی کے کام جو بھی ہیں ان سے وہ بچتے ہیں، اور یہی ہیں صالحین، جو نیک لوگ ہیں صالحین۔ یہ 114 ہے، اس سے پہلے اب وہ بتایا کہ وہ یہی ہیں جو اوپر بتایا جا رہا ہے، تو یہی ہیں وہ متقین، صالحین بھی متقین بھی۔ اور 115 آیت یہ ہے، یہ تمہید 114 کی جو میں بیان کی ہے اسی کے کانٹیکسٹ سے ہی میں کہتا ہوں کہ ہر ایک جہاں تقویٰ کا آتا ہے اس سے پہلے والی کانٹیکسٹ کے دیکھنا کس چیز کا تقوی کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، مگر اسی سلسلے میں ہم پہ بھی وہ یعنی وہی چیز ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کی، مگر اصل میں یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں 115 میں اس کو بتایا کہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ یہ اب آ گیا کہ اور جو بھی کریں گے یہ یعنی یہ اہل کتاب، یہ کوئی نیکی کا کام تو ہرگز نہ جائے گی، ان کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، یا اس کی قدر کی جائے گی، ان کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کا صلہ دے گا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، ہر کسی کا حساب ہونا ہے، تو لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، جو ظاہر ہم کرتے ہیں، جو باطن ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ جو جیسے جو اس کے اوپر والی آیت میں جو کہا کہ کون ہے، دیکھیں نا، یہی میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی تقویٰ متقین کی آیت آتی ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد والی بھی آیت بھی آگے تسلسل جاری رہتا ہے بہت اوقات میں۔ تو یہ اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ ہے 120 آیت۔ 120 آیت جو ہے اس میں بھی تقویٰ کا ذکر ہوا، اور وہ کیا ہے، اس میں یہ بھی کفار، اوپر کفار کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں تسلسل میں جو ہے ابھی آیت ہے 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اس کا ترجمہ، اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو کوئی بلائی تو برا لگتا ہے انہیں، اور اگر پہنچتی ہے تم کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ وہ کون؟ کفار، مشرکین، اہل کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی، بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جو بھی کفار، مشرکین اور تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے کا مطلب کہ بہت باخبر ہے، بہت مائنیوٹلی، جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز دیکھی جا رہی ہے ان کی. اور دیکھیں نا کتنا فائدہ ہے تقویٰ. یہ میں کہتا ہوں فائدے کا کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. یہ 115 آیتیں ہیں، تو یہ ساری آیتوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف کوئی فائدہ بیان کیا گیا. تو یہاں پہ کیا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب کوئی اور بھی تقوی اختیار کرے گا تو اس کو بھی ہوگا. تو کیا فائدہ ہے؟ جو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کو، سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے، بھلائی، تو اس پہ بڑے ناخوش ہوتے ہیں. آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. اور بلائی جو آپ کو پہنچتی ہے تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی بلائی پہ جو ہے. تو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ صبر کریں، ان لوگوں کا صبر سے سنتے رہیں، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اگنور کر دیں، صبر سے کام لیں اور تقوی اختیار کریں، تو ان کی جو چالیں ہیں یہ کام نہیں کریں گی، یہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے. یعنی ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم صبر سے کام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، صبر سے کام لیں اور تقوی اختیار کریں، تو دشمنوں کی چالیں ہیں یا کوئی مشکلات، مصیبتیں انسان کو جو بھی پڑتی ہیں روزانہ کی بیسس پہ، شب و روز، تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر مدد کرتا ہے. اس وجہ سے اگر صبر اور شکر اور تقوی سے کام لیں تو بہت اچھی آیت ہے، اور ہمارے لیے بہت سبق ہے اس میں کہ تقوی اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کا سبق ہے یہاں پہ. اور اس سے بڑی مشکلات اللہ تعالیٰ مدد دے گا اس میں. تو اس کے بعد جو آیت ہے 130، 131 اور 132، تو یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں. 130 اصل میں ہے جس میں تقوی کا ہے، اور اس کے بعد پھر 32 میں بھی متقین کا ذکر ہے. تو بیچ 31 جو ہے اس میں بھی تسلسل ہے. تینوں آیتوں میں اصل میں یہ تقوی کا ذکر آیا ہے. 130، 31 اور 132 تینوں میں ایک ہی مضمون ہے، مگر تینوں میں تقوی کا ذکر ہے. تو 130 آیت جو ہے سورہ آل عمران کی ہی 130 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود دگنا چوگنا، بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سود نہ لینے کی، سود کھانے کی، اس کی سختی سے جو ہے نا تنبیہ کی گئی ہے یہاں کہ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے مال جو ہے ایسے سود سے نہ بڑھاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تقوی یہ بھی، یعنی تقوی کی یہ بھی ایک ہے کہ جی سود نہ کھاؤ، سودی کاروبار ہو، سود کھانے کی بات ہو، کوئی سود سے اپنے مال جو ہے وہ نہ بڑھاؤ. اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہو تو پھر یہ نہ کرو. تو آگے 131 آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. مختصر ہے آیت. اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی وَاتَّقُوا بچو، یہاں تقوی کا مطلب اب بچنے کا آ گیا. یہ دیکھیں نا، کہیں بچنے کا ہے، کہیں ڈرنے کا ہے، کہیں پرہیزگاری کا ہے، کہیں کچھ اور ہے. تو تقوی بڑا وسیع المعانی لفظ ہے. اس کے جیسے آیت ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس کے مطابق اس کا مطلب یہاں بچو. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور کیا بچنے کا کیا طریقہ؟ اوپر تقوی اختیار کرو. اس سے پہلے جو بتایا کہ صبر اور تقوی. تو اس کے بعد 132 آیت جو ہے وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچیں؟ یہ جو اوپر والی آیت ہے جسے کہا کہ بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بچنے کا طریقہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا۔ سب پیغمبروں کا یہی پیغام تھا، فاتقوا اللہ واتیون یا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم فلاح پاؤ، تم کامیابی پاؤ، تم جنت کے حقدار ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور جو اوپر بتایا متقین کے لیے اللہ تعالیٰ پھر دنیا بھی آسان، دنیا میں بھی مدد، اور آخرت کا تو پھر ہوتا ہی ہے، جو متقین کے لیے ہی بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت۔ تو بہت اہم، دیکھیں 3 آیتیں تسلسل میں تقوی کا ذکر ہے، کتنی اہمیت ہے تقوی کی۔ 3 آیات یہ ساتھ ساتھ تسلسل میں تقوی 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 متقین۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ مکمل ہوا یہاں پہ یہ جو بیان ہے آج کا ان آیات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو بھی میں نے آپ کو سنایا ہے یا پڑھا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو، آپ کو بھی اس پہ زیادہ غور کرنے کی اور سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ پیغام جہاں تک بھی ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے سوشل جو بھی آپ کے نیٹ ورکس ہیں ان پہ اس کو پلیس کریں، اور اپنے دوست احباب فیملی کے ساتھ سنیں۔ یہ سب بیان فیملی کے ساتھ سننے والے ہیں، اور روزانہ ایک بیان سن لے۔ وہ جو قرآن شارٹ ریپیٹڈ ورسز ہیں، بے حد اہم ہے، خاص طور پہ میری تحقیق ہے۔ صرف انٹر کریں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز تو وہ 17 ایپیسوڈز ہیں، وہ کھل جائیں گے۔ تو ڈیلی ایک سن لیں، وہ ایک سن لیں۔ شکر اور صبر کا جو بیان ہے، 24 بیان ہے، وہ شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈز۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تقوی کا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے وہ ایک بہرحال جیسے بھی ہے، مگر یہ کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ایک دفعہ سن کے تو بس ختم بند کر دیا، یہ پوری زندگی سننے والے ہیں یہ۔ اور اگر تحیائی کر لیں آپ سب کہ یہ آپ سنتے ہی رہنا ہے، کم از کم ایک تو سن لیں ڈیلی ان سب میں سے، اور ان کو مارک کر کے تو آپ رکھ لیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے، خیر خیریت سے رکھے۔ یہ جو بیماری ہیں آج کل کی، کرونا اور ڈینگی اور دیگر بیماریاں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جیسے میں 2 بیان اس کے پہ ہیں، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ان قسم کی وبائیں ہیں، یا اور اللہ تعالیٰ کی یہ آفتیں ہیں۔ اس قسم کی آفات اللہ تعالیٰ کی پہلے بھی بہت آئی ہیں، پہلی قوموں پہ بھی عذاب ایسے ہی آئے تھے۔ تو یہ عذاب سے کم بالکل نہیں، کم از کم میرا تو یہی ہے خیال نہیں، بہرحال بہت حد تک خیال سے زیادہ ہی ہے۔ تو یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کا عذاب جب آ جائے تو پھر ایک ہی ہے، توبہ، استغفار اور توبہ۔ توبہ مطلب کہ اپنی اصلاح کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے باز آ جائے، جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے تو وہ کرنے کا تہیہ کر لیں، اور عہد کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو پیچھے ہوا وہ معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا۔ اصلاح توبہ اسی کے ساتھ ہے، اور اس کے بغیر توبہ نہیں۔ توبہ یہی ہے کہ کمٹمنٹ آپ کی پہلی تو چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مگر آئندہ کی کمٹمنٹ کرو کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مع السلامہ، مبشر محمود۔